بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج عرس ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج یوم وصال ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس لیے ابھی آپ ان کا ذکر پاک سن رہے تھے۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے محض تاریخی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آپ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کی محبت و بخشش کا وسیلہ ہے۔ آپ کی سیرت پاک میں سے ابھی سخاوت کے حوالے سے آپ سن رہے تھے۔ تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں 2 دفعہ اپنے گھر کا سارا سامان سنت صدیقی عطا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نثار کر دیا ہے۔ خرجا من مالہ مرتین، یہ الفاظ ہیں تاریخ دمشق میں کہ 2 دفعہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں رہنے دی، سارا سامان راہ خدا میں نثار کر دیا ہے، اور 3 دفعہ سنت فاروقی پہ عمل کرتے ہوئے گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نشست میں بسا اوقات 1,00,000 درہم خیرات کیا ہے، ایک سائل کو 1,00,000 درہم عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا دوسرا پہلو جو حسن اخلاق کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، اس بات کو البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر انہوں نے نقل کیا ہے۔ عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جب آپ گفتگو فرماتے تھے، لب کھولتے تھے، تو سننے والوں کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ آپ خاموش نہ ہوں، آپ بولتے رہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بولنے والا ایسے بولتا ہے کہ جی چاہتا ہے یہ خاموش ہو جائے، نہ بولیں، اور بعض اوقات کوئی ایسا محبوب ہوتا ہے کہ اس کا بولنا بھی پسند آتا ہے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ بولتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ آپ بولتے رہیں، آپ خاموش نہ ہوں، آپ اپنے ہونٹوں سے
علم و معرفت کے موتی لٹاتے رہے. اور یہی عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کی زبان سے کوئی نامناسب کلمہ نہیں سنا، کوئی نازیبا، نامناسب جملہ، نامناسب لفظ آپ کی زبان سے نہیں سنا. آپ جب بھی بولتے تھے تو آپ کی گفتگو قرآن اور حدیث سے آراستہ ہوتی تھی. کوئی گھٹیا عمل وہ تو دور کی بات ہے، آپ کی تو زبان سے کوئی گھٹیا لفظ بھی نہیں ادا ہوا. آپ کی گفتگو بھی سنوری ہوئی ہوتی تھی، آپ کی گفتگو کے الفاظ بھی ستھرے ہوتے تھے، پاکیزہ ہوتے تھے. جنہیں اللہ نے پاکیزگیاں عطا کی ہیں ان کی گفتگو بھی پاکیزہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان سے اللہ نے گندگی کو دور رکھا ہے، انہیں خوب پاکیزگیاں بخشی ہیں، تو ان کا کردار بھی پاک ہے، ان کی گفتار بھی پاک ہے. کردار بھی اعلیٰ ہے، گفتار بھی اعلیٰ ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ گفتگو میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے، لیکن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی تھی، اور لب و لہجہ ایسا تھا جو عمیر بن اسحاق کہتے ہیں جی چاہتا تھا کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اردو میں کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ان کی باتیں امرت جیسی کانوں میں رس گھولیں، وہ بولیں ہم سنتے جائیں، ہم عمر بھر نہ بولیں. ان کی باتیں امرت جیسی کانوں میں رس گھولیں، وہ بولیں ہم سنتے جائیں اور ہم عمر بھر نہ بولیں. یہ حضرت امام حسن مجتبی کی گفتگو کا اثر تھا، تاثیر تھی، اور آپ کے الفاظ کا انتخاب تھا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے اخلاق کے حوالے سے آپ نے سنا کہ غیروں کو اپنا بنا لینا، دل جیت لینا. اس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے تاریخوں میں ایک واقعہ موجود ہے مختلف تاریخ کی کتابوں میں، کہ آپ کے گھر ایک مہمان آیا تو بدو تھا، ترش لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، اور آپ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں اسے کھانا کھلاؤ. وہ سخت لہجے میں بول رہے ہیں اور آپ اسے کھانا کھلا رہے ہیں، تحائف دے کے بھیجتے ہیں. جب وہ چلا گیا تو غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارا جی چاہتا تھا یہ ترش لہجے میں بول رہے تو ہم اسے جواب دیں، لیکن آپ کی وجہ سے ہم خاموش تھے کہ آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں اسے سخت لہجے میں جواب دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تو بدو تھا اور میں نواسہ رسول ہوں. یعنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے مقام کو پیش نظر رکھے، گفتگو کرتے ہوئے اپنے منصب کو پیش نظر رکھے. ہم مسلمان ہیں تو ہماری گفتگو بھی مسلمانوں والی ہونی چاہیے، الفاظ بھی مسلمانوں والے ہو. بندہ فوت ہو جائے کہتے ہیں فنش ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. یہ الفاظ موت کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں. یہ کہیں کہ انتقال کر گیا، وفات پا گیا، وصال ہو گیا، یہ الفاظ بولنے چاہیے. دوائیاں ایکسپائر ہوتی ہیں، انسان ایکسپائر نہیں ہوتا. روح بدن سے نکلتی عالم برزخ میں چلی جاتی. یہ جو فنش ہے یا ایکسپائر ہے، یہ لفظ موت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہماری گفتگو کے الفاظ جو ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے
کہ قیامت کے دن اگر کسی نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ دوسرے کا دل توڑا ہے، مثلا ایک آدمی معذور ہے اور لنگڑا کے چلتا ہے، تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اسے کہیں او لنگڑے، حالانکہ وہ لنگڑا کے تو چلتا ہے، لیکن اس نام سے اسے بلانا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بندہ لنگڑا ہے، لنگڑا کے ہی چلتا ہے، لیکن آپ اسے اس نام سے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے۔ گھر میں بسا اوقات ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں تو اولاد کو کہہ دیتے ہیں او گدے۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا میں نے اسے انسان بنایا تھا، تو نے اسے گدھا کیوں کہا ہے؟ تو الفاظ کے انتخاب میں بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کی گفتگو کے بارے میں عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ بولتے تھے، ہمارا جی چاہتا تھا آپ خاموش نہ ہوں، آپ بولتے رہیں۔ یہ اخلاق ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ اپنے اخلاق حسنہ سے دل فتح کر لیتے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب آپ کے گرد یہ جو عاشقوں کا ہجوم ہے، یہ عاشقوں کا ہجوم اس لیے ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا اخلاق انہیں کھینچ لیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو صحابہ کرام ایک لڑائی میں قیدی بنا کے لائے، گرفتار کر کے لائے، مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو باندھ دیا، رسیوں سے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، سمامہ نے سر جھکائے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، حضور پاس تشریف لائے، ما عندک یا سمامہ، تو سمامہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سمامہ کہتے ہیں اندی خیر۔ اب ان الفاظ کی مختلف تشریحات شارحین نے کی ہیں، ایک تشریح میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سمامہ نے کہا میرے ذہن میں اچھا خیال ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے، میں قیدی ہوں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے ذات دمن، جو خونی ہے، یا پھر ذات دمن کا معنی یہ کیا گیا کہ جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ معمولی آدمی کو قتل نہیں کریں گے، آپ ایک قبیلے کے سردار کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، تو آپ کسی ناشکرے کو آزاد نہیں کریں گے، قدر کرنے والے کو آزاد کریں گے۔ آپ یہ بھلائی، یہ احسان اس پر کریں گے جو احسان کی قدر کرنے والا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اگر آپ میری گرفتاری سے مال چاہتے ہیں، فصل منہ ما شئت، جتنا مال چاہتے ہیں مانگیں، وہ میں آپ کو دوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ آپ میری گرفتاری سے مال چاہتے ہیں، مانگیں کیا چاہتے ہیں میں دوں گا، یہ آپ کی ذات اور شان کے لائق تھا؟ وہ جو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، دنیا ہی نہیں، دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سے۔ سمامہ نے بات وہ کی ہے جو حضور کی شان کے لائق نہیں۔ فصل منہ ما شئت، جو مال چاہتے ہیں آپ مانگیں۔ فتورکا، میرے آقا کریم نے صرف نظر فرمایا، آگے تشریف لے گئے۔ شارحین کہتے ہیں جب کوئی مخاطب
آپ کے سامنے ایسی بات کرے جو بات آپ کی شان کے لائق نہیں تو آپ صرف نظر کر دیں. یہ حضور کی اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے. آپ نے یہ فرمایا سمامہ کیسی بات کرتے ہو, مجھے کیا ضرورت, اللہ نے مجھے فلاں فلاں خزانے عطا کیے, یہ بات فرمائی ہے؟ نہیں. فتورے کا آپ نے چھوڑ دیے. بات آپ کی شان کے لائق نہیں تھی لیکن آپ نے کوئی سزا نہیں دی اور اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب بھی نہیں دیا. اب آگے تشریف لے گئے. دوسرے دن حضور تشریف لائے. سمامہ اسی طرح ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, کھانا پینا انہیں دیا جاتا تھا. پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ما عندک یا سمامہ, سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سمامہ نے وہی 3 باتیں دوبارہ کی. اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ذات دمن کو قتل کریں گے, ایک بہادر کو قتل کریں گے, معمولی شخص کو نہیں, بہادر کو قتل کریں گے. اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ قدر کرنے والے کو چھوڑیں گے, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیں کتنا مال چاہیے. حضور نے پھر صرف نظر کیا, آگے تشریف لے گئے. 3 دن یہی واقعہ پیش آیا. چوتھے دن میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ سمامہ کی رسیاں کھولو, اسے آزاد کر. بادشاہ رحین نے لکھا ہے سمامہ کو جب رسیاں کھول کے مدینہ منورہ سے نکالا گیا ہے, یعنی صحابہ نے مسجد نبوی سے نکالا ہے, چھوڑا ہے, سمامہ مدینہ منورہ سے اپنے قبیلے کی طرف دوڑ رہے ہیں, جا رہے ہیں. قدم مدینہ منورہ سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں, دل مدینہ منورہ کی طرف کھنچ رہا ہے. راستے میں ایک تالاب آیا, تالاب کے پاس بیٹھے پانی پینے کے لیے, غسل کرنے کے لیے. تالاب کے کنارے بیٹھے اپنے آپ سے کہنے لگے سمامہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں مسلمانوں کے پیغمبر, وہ چاہتے تو ایک اشارے سے میرا سر قلم کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے مجھے قتل نہیں کروایا. وہ چاہتے, میں سردار تھا, مال و دولت والا تھا, مجھ سے دولت مانگ سکتے تھے کہ اتنے پیسے دو پھر تمہیں آزاد کریں گے. انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی. سمامہ یہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا جو اظہار ہے, یہ اخلاق اللہ کے نبی کی اخلاق ہے. عرب کا وہ دور, جاہلیت کا وہ دور جس میں روم اور ایران کے اندر بادشاہت تھی, جمہوریت نہیں تھی, بادشاہت تھی, ظلم کا دورہ تھا. اس میں میرے آقا کریم کے یہ اخلاق حسنہ دیکھ کر سمامہ نے تالاب میں غسل کیا ہے, اب دوڑ لگا دی ہے واپس مدینہ منورہ کی طرح. پہلے آزاد ہونا چاہتے تھے, اب خود دوڑ کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پوچھ رہے ہیں رسول اللہ کہاں ہیں, رسول اللہ کہاں ہیں. میرے آقا تشریف لائے, سمامہ قدموں میں گرے. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, کر کے اپنی زلفوں کا اسیر چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے, کہ اپنے اخلاق کا قیدی بنا کے پھر کہا سمامہ جاؤ تم آزاد ہو. اب تو میرا دل آپ کے اخلاق کا قیدی بن چکا ہے. رسول اللہ کے دست اقدس پہ بیعت کی, اسلام قبول کیا, صحابی بن گئے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اصبح وجہک احب الوجوہ الی. پچھلا جملہ نہیں سنا رہا, بخاری میں موجود ہے, صرف اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں. جناب سمامہ بن اسال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی کا چہرہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے آپ کا چہرہ پیارا لگتا ہے. قد اصبح وجہوں کا احب الوجوہ الی, تمام چہروں میں مجھے محبوب ترین چہرہ ہے تو صرف آپ کا چہرہ ہے.
آپ کے چہرہ پاک سے زیادہ مجھے کسی کے چہرے سے محبت نہیں ہے. اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام سے نفرت تھی لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ احب الدین الیہ دینوں کا، اب آپ کا دین ہی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین ہے. مجھے آپ کے شہر سے محبت نہیں تھی لیکن اب دنیا کے تمام شہروں میں مجھے محبوب ترین شہر ہے تو مدینہ منورہ ہے. یہ کہنا کہ دنیا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا شہر مدینہ منورہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. مدینہ منورہ دنیا کے تمام شہروں سے ہمیں زیادہ پیار ہے. ہمیں اسلام سے پیار ہے، ہمیں اسلام سے، ہمیں مدینہ منورہ سے. اور جناب سمامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ پاک سے زیادہ مجھے کسی چہرے سے پیار نہیں. اسلام قبول کیا اور نعت پڑھی، بیعت کی ہے اور نعت پڑھی ہے. آپ کے چہرہ پاک کی بھی تعریف کی ہے، دین اسلام کی بھی تعریف کی ہے، آپ کے شہر کی بھی تعریف کی ہے. قبیلہ ان کا یمامہ کے علاقے میں رہتا تھا، یہ وہاں کے سردار تھے. مدینہ منورہ سے اجازت لی واپس اپنے قبیلے کی طرف، سوچا عمرہ کر کے آؤں. مکے آئے عمرہ کرنے کے لیے. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا. مشرکین مکہ نے کہا کہ سمامہ تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. یہ تانا دیا تو سمامہ بن اسال نے کہا میں نے حق کو قبول کیا ہے، میں نے سچائی کو قبول کیا ہے، میں نے سچا دین اپنایا ہے. لیکن چونکہ مشرکین نے تانا دیا تھا تو اب سنے جناب سمامہ کے یہ الفاظ، واللہ لا یاتیکم حنطۃ حبۃ من الجمامۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے میں جو گندم استعمال ہوتی تھی وہ مکے میں پیدا نہیں ہوتی تھی، وہ یمامہ سے آتی تھی. مکے کی منڈیوں میں جو آٹا بکتا تھا، جو گندم فروخت ہوتی تھی، وہ یمامہ سے آتی تھی. اب سنے جناب سمامہ نے اعلان کیا کیا، انہوں نے کہا واللہ لا یاتیکم حنطۃ حبۃ من الیمامۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے میں ایک دانہ بھی نہیں مکے میں آنے دوں گا. مکے والوں آج کے بعد تمہیں یمامہ کی گندم ملے گی تو صدقہ مصطفیٰ ہی ملے گی. مصطفیٰ اجازت دیں گے تو میں وہاں سے یہاں سودا آنے دوں گا. اہل مکہ نے قاصد بھیجا مدینہ منورہ. ہم مکے والے آپ سے نرمی کی امید کرتے ہیں. یمامہ کے سردار، قبیلہ بنی حنیفہ کے سردار سمامہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس نے گندم پر پابندی لگا دی ہے کہ مکے نہیں فروخت ہو سکتی، آپ اجازت دے دیں. میرے آقا کریم کے اخلاق دیکھیں. آپ نے سمامہ بن اسال کو خط لکھا ہے. آپ نے فرمایا سمامہ ان کے لیے گندم کی اجازت دے دو، اہل مکہ کو گندم بھیج دو. یہ ہے میرے آقا کریم کے اخلاق کریمانہ. پر جناب سمامہ کے یہ الفاظ، واللہ لا یاتیکم حنطۃ حبۃ، کوئی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں میں مکے جانے دوں گا جب تک کہ رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے. مکے والوں تمہیں رزق ملے گا تو حضور کا صدقہ ملے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کھا رہے ہیں تو حضور کا. صرف مکے والے ہی نہیں، زمین خان اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اہل زمین ہو، اہل آسمان ہو، اہل زمانہ ہو، سب کس کے دسترخواں کے مہمان ہیں؟
صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یہ کس کے دسترخواں کے مہمان ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا کریم کی رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک بیان کیا اس میں حضور کے اخلاق کریمانہ کا اظہار ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم اس دور میں اس حدیث پاک کی برکت سے جو معاشی مسائل ہمیں درپیش ہیں، اللہ کریم ان سے بھی نجات عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاقی بحران سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم ہمارے اخلاق پر بھی اسلام کا رنگ چڑھا دے، اور ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس معاشرے میں نیکی کا غلبہ ہو، جس معاشرے میں اخلاق حسنہ کی بہاریں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق